अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। मिलिट्री कोर्ट्स बहाल हो गई हैं। सिविलियन के केसेस अब फौजी अदालतों में एक मरतबा फिर चलेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक पेज पर आ गए हैं। तीनों की जो मंजिल है वो एक है, रास्ते अलग हैं, मकासद अलग है, लेकिन मंजिल एक है। वो कैसे? एक अहम नुक्ता है इसके हवाले से कि तीनों एहतसाब का मुतालबा कर रही हैं। मुल्क में साजिशी जो अमल है, प्लान है, उसके खात्मे का मुतालबा करते हैं। और तीनों का ये दावा है कि मुंतखब जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए, साजिशी बंद होनी चाहिए। तो इन तीनों का जो निशाना है वो कहाँ है, मंजिल क्या है, ये दो नुकात हैं जिन पर बात करेंगे। तो पहला नुक्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में से अक्सरियती राय से 4 जज ने मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली का फैसला किया है। इसका मतलब है कि जो कारकुन हैं जो 9 मई के वारदात में मुलविस हैं, उनके केसेस एक मरतबा फिर मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स बहाल हो गई हैं। अब सिर्फ पीटीआई के जो कारकुन हैं उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, या इस जमात के सरबराह कायद इमरान खान के केसेस भी उनमें चलेंगे, क्योंकि उस पर और उसके बाकी रहनुमाओं पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कारकुनों को भड़काया, जिसकी वजह से ये सानहा रूनुमा हुआ और रियासती इदारे हमले के जद में आए। अब ये तो मुस्तकबिल की बात है कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली का फैसला आ चुका। हमारा दूसरा जो नुक्ता था वो सियासी हवाले से था कि जो सियासी रहनुमा हैं 3 जमातों के, उनका टारगेट एक है, मंजिल एक है, रास्ते अलग हैं और उनका तरीक़ेकार अलग है। लेकिन नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर अपनी पार्टी के जो पार्लियामानी बोर्ड है उसको लंबा चौड़ा खिताब किया। उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। हालांकि अल-अज़िज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में जो कैद की सज़ा थी वो ख़त्म हो गई, उसको बरी कर दिया गया। उन्होंने एक जो इल्ज़ाम लगाया वो इल्ज़ाम ये है कि 1947 से लेकर अभी तक मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश होती आ रही है। मेरे खिलाफ भी साजिश हुई और उसी साजिश की रोशनी में मुझे इक़्तिदार से हटाया गया और मुझे जेल भेज दिया गया, मेरे ख़ानदान वालों को जेल भेज दिया गया। और ये साजिश सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं थी, ये साजिश 25 करोड़ कौम के खिलाफ थी। तो वो जो किरदार इस साजिश के पीछे थे वो बेनकाब होने चाहिए, मंजर पे आने चाहिए। उन्होंने अपनी वजाहत दी, अपनी पोजीशन क्लियर की। मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा या फैज़ हमीद के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, तो फिर मेरे खिलाफ साजिश क्यों हुई और इस कौम के खिलाफ साजिश क्यों हुई? वो इंसाफ मांगते हैं, इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं और ये कहते हैं कि उसके खिलाफ जो साजिश हुई उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ, 25 करोड़ आवाम को हुआ। और मैं 21 अक्टूबर को जब वापस आया था, मैंने उस वक्त भी ये ऐलान किया था कि मैं इंतकामी जज्बा लेकर पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन साजिशी जो किरदार हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। अब 1947 से लेकर अभी तक जो साजिशी किरदार अगर बेनकाब होंगे तो फिर इस पाकिस्तान में मेरे ख्याल में उसके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये मियां नवाज शरीफ का मुतालबा है, ये वाकई मुतालबा उसमें संजीदा है या फ़िलहाल ये टाइमली ये ऐसा तासुर दे रहे हैं क्योंकि आने वाले इंतखाबात होने हैं और उस पर जो इल्ज़ामात हैं, उसके जमात के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं कि वो डील करके आए हैं और उसकी जमात पसंदीदा जमात है, शायद या तो वो तासुर ख़त्म करने के लिए वो बात कर रहे हैं या वाकई वो संजीदा हैं कि एक मरतबा इस मुल्क में एहतसाब हो जाए और साजिशी बेनकाब हो जाए और वो अपनी मंतकी अंजाम को पहुँचे, ताकि पाकिस्तान मरतबा फिर तरक्की की राह पर गामजन हो सके और इस कौम के, इस मुल्क के मसाइल हल हों। यह तो बात हुई मियां नवाज शरीफ की।
جو احتساب کی بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سازش نہیں کی، لیکن 1947 سے ملک میں سازشیں ہو رہی ہیں اور وہ سارے کردار بے نقاب ہونے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کو بھی یہی شکایت ہے کہ ان کے رہنماؤں کے خلاف، قائدین کے خلاف سازشیں ہوئیں۔ ایک سازش کے تحت شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، شہید بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اور باقی رہنما بھی اسی طرح شہید کیے گئے۔ تو یہ سازش کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کافی دنوں سے اسی احتساب کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے ایک مہم چلا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کو اب اختیارات ملنے چاہیے اور ان کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ کے بار کو وہ خطاب فرماتے ہیں، اور آج جو انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے ایک سنگین الزام لگایا ہے وفاق پر۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 17 غیر ضروری وفاقی وزارتیں ہیں جن پر ہر سال 328 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مزید کہنا ہے کہ 1500 ارب روپے سبسڈی کے نام پر اشرافیہ کو دیے جا رہے ہیں، اور یہ اخراجات اگر ختم ہو جائیں، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اخراجات ختم ہوں اور یہ پیسے صوبوں کو منتقل ہوں تاکہ جو بے روزگاری ہے، غربت ہے، اس سے نمٹا جائے۔ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ایک نیا جو ٹویسٹ تھا، جو سیاسی جو مہم چلا رہے ہیں، انتخاباتی مہم چلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وفاقی وزیر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو اس پاکستان میں پوٹینشل موجود ہے کہ اگر اس کو ترقی کے راہ کے پر لایا جائے، گامزن کیا جائے اور ترقی دلائی جائے، تو پاکستان میں غربت کے، بے روزگاری کے، صحت کے اور باقی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ بیرونی سرمایہ کاری کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی مزدور اگر دبئی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، دبئی بنا سکتے ہیں، تو پاکستان دبئی کیوں نہیں بن سکتا؟ تو یہ انہوں نے نیا پنڈورا باکس کھولا ہے 17 غیر ضروری وفاقی وزارتوں کا، اور 328 ارب روپے کے غیر ضروری اخراجات کا، 1500 ارب روپے جو سبسڈی کے نام پر اشرافیہ پہ خرچ کرنے کے اس میں کٹوتی کا۔ تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی جو سیاسی صورتحال رہے گی انتخابات کے حوالے سے، یا اس کے حوالے سے جو اشرافیہ ہے وہ کیا کردار ادا کرے گی، یہ بات دیکھنے والی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات میاں نواز شریف کر رہے ہیں سازشوں کی، اس کے خاتمے کے لیے، ان کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے، تو بلاول بھٹو زرداری اب معاشی لیول پر، معاشی فورم پر کہتے ہیں کہ یہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں وفاق میں، یہ ختم ہونے چاہیے، اور صوبوں میں بے روزگاری ختم ہونی چاہیے، صحت کے سہولیات ملے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ تیسرا سیاسی رہنما پی ٹی آئی کے قائد سابق وزیر اعظم عمران خان، آج اس پر فرد جرم عائد ہوئی ہے سائفر کیس میں۔ دو رائے ہیں، اس کے وکیل کہتے ہیں کہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، لیکن پراسیکیوٹر جنرل کہتے ہیں کہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ اس میں 3 سنگین الزامات ان پر لگائے گئے کہ انہوں نے جو سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، اور جو سیکرٹ جو ڈاکومنٹس تھے، دستاویز تھے، وہ عوام کے سامنے انہوں نے ظاہر کیے، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو وقار ہے وہ دنیا میں متاثر ہوا ہے۔ جب یہ اس پر یہ الزامات لگائے جا رہے تھے، یا جو ایک فرد جرم عائد کی جا رہی تھی، تو وہ عدالت کی سماعت کے دوران جو اڈیالہ جیل میں ہو رہی تھی، خصوصی عدالت کے جج یہ سماعت کر رہے تھے، تو عمران خان بیچ میں بول پڑے، انہوں نے مداخلت کی، وہ غصے میں آئے، طیش میں آئے، تو کہا کہ یہ الزامات کافی تو نہیں ہے نا، یہ الزامات اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مزید بھی الزامات 2 لگائیں۔ تو جج نے کہا کہ آپ طیش میں آ رہے ہیں، آپ غصے میں ہیں، آپ صبر کریں۔ تو اس کے باوجود عمران خان باز نہیں آئے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے فرد جرم میں، یا مجھ پر یہ جو جرم ہے، جو آپ فرد جرم لگا رہے ہیں، اس میں یہ بھی شامل کریں کہ میں نے ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کیا۔
یہ سارا کچھ میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے، سازش کی تحت ہو رہا ہے، اور یہ الزامات ہم پہلے سے وہ لگا چکے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی جو ہے ڈونلڈ لو اور اس کے بعد وہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو بھی اس سازش میں شامل کر رہے ہیں۔ تو اس مرتبہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ کھل کر بات کی کہ اس کو جو سزا مل رہی ہے وہ ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کرنے کی مل رہی ہے۔ تو اس طرح اگر تینوں جو سیاسی رہنما ہیں، تینوں جماعتوں کے جو سربراہ ہیں، ان کا موقف دیکھیں گے، موقف سنیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تینوں ایک ہی ٹارگیٹ پہ ہیں، ان کا نشانہ ایک ہے، اور تینوں کو پتہ ہے کہ وہ نشانہ، ٹارگیٹ اور وہ سازشی جو عناصر ہیں، کردار ہیں، وہ کون ہے۔ حالانکہ ان تینوں کے راستے الگ ہیں، منزل ایک ہے، اور جدوجہد تینوں اپنے الگ فورم سے کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور الزامات بھی لگا رہے ہیں، لیکن ان کے باوجود تینوں کا جو مخالف ہے یا مد مقابل ہے وہ ایک ہی ہے۔ شاید وہ اتنا طاقتور ہے کہ تینوں اس کا نام لینے سے ابھی بھی گھبرا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔